واپس کنٹینیو کیجیے. اچھا میں بس تھوڑا سا دہراتا ہوں, کچھ گھروں میں کسی ایک عورت کے اندر یہ وہم ہوتا ہے کہ یوں سے لگتا ہے, اس کا تو بلیو ہی ہوتا ہے کہ جی جن ہے اور ادھر ہیں ادھر ہیں اس طرح ہیں, اور بچوں میں بھی وہ چیزیں منتقل ہو جاتی ہیں ان میں بھی. اور اس کے بعد اس گھر میں کپڑے کبھی کٹنے لگ پڑتے ہیں, کبھی خون کی چھینٹیں پڑی ہوتی ہیں, کبھی کوئی خون کا لوتھڑا یا کوئی چیز جو ہے وہ کہیں پڑی ہوتی ہے, اور وہ سارے کے سارے بیچارے. اچھا اب یہ بھی میں نے دیکھا کہ جو 2 نمبر پیر ہیں نا وہ ان سے خوب ٹھگتے ہیں, وہ بڑا پیسہ کماتے ہیں. ان کے لیے آئیڈیل اگر کوئی کلائنٹ ہے نا تو وہ ایسا گھر ہے جس میں کوئی ایسا کریکٹر موجود ہے جس کا پہلی فارم بلیو ہے کہ جن بلائیں چڑیلے ہیں اور ہم پہ ہیں اور شروع سے ساتھ چل رہی ہیں. کیا کہیں گے ڈاکٹر صاحب اس کے؟ شاہ جی پہلے میں اس پورے جو میکینزم آپ نے بتایا اس کا میں آؤٹ کم آپ کو بتاتا ہوں. جس فیملی میں اگر یہ کام ہو رہا ہے نا آپ ہونے دیں, اس کا آؤٹ کم دیکھیں. 4 دن کے بعد 10 دن کے بعد 2 بھائی آپس میں لڑ پڑیں گے. 2 بھائی خود سے وہ لڑیں گے, پتہ کیوں؟ فیملی ممبر ہی کسی نے آگے گوشت کا ٹکڑا کہیں پھینک دیا, کہیں بال رکھ دیے. سمجھ رہے اپنے کو سر جی اپنا کریکٹر ہے وہ کوئی. دیکھیں نا ہمارے معاشرے میں ایسی چیزیں تو ہیں, رکھ دیے بال, جا کے کر ایسے صفائی کر, بال کنے رکھے نے تھے, حالانکہ عام کنگھی کرتے ہوئے بھی بال کے رکھے آپ ہی ہوندے نے, بال کنے رکھے نے تھے, خون بھی رکھ دیتے ہیں, سارا کچھ بھی رکھ دیندے. خون بھی رکھ دیتے ہیں, تو بہت ہی کرمنل سوچ ہے. ایسی کوئی چیز رکھیں گے تو پتہ چلے گا نا, وہ چاہے بکرے دا خون ہوئے گا. صحیح ٹھیک ہے نا, سمجھ رہے جی نا. یہ دیکھیں اس کے پہلے آپ نے آؤٹ کم پہ جانا ہے کہ کیا لڑائی ہوئی کہ نہیں ہوئی. ایک بندہ بیچ میں آئے گا, اس نے یہ کیا, دوسرے کو دیکھو اینا ہی رکھوایا انہوں نے. اچھا میں نے پتا سی ہے, تسی ایک بابے کول جاؤ, وہ بابا انہیں پہلے ہی سیٹ کیتا ہوندا ہے. ہاں ٹھیک ہے نا, بابے سے پیسے ویسے لے کے جو اس نے سجیشن دینا کہ بھئی آپ یہ کام ایسے کر لیں تو آپ ٹھیک ہو جائیں گے, یہ چیزیں نکل جائیں گی. بکرے کی سری, ہاں کوئی نہ کوئی چیز ایڈ کرنی نا اس نے, الو کے ناخن. یہ چیزیں ایسے بھی ہیں دیکھیں. اور یہ پھر آؤٹ کم جو میں نے بتایا, آپ نے اس پہ فوکس کرنا ہے کہ ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کچھ کسی نے کیا, پیچھے کوئی ریزن ہے, پیچھے کوئی ریزن ہے. اور جو آپ بات بتا رہے تھے, پھر بابے پتہ کیا کرتے ہیں, یہ ناخن پہ بندہ دکھاتے ہیں, اس کے پیچھے کیا سائنس ہے. دیکھیں میں آپ کو بھی کہتا ہوں, فرض کریں میں آپ کو ایک سجیشن دیتا ہوں کہ بھائی اب وہ ایک اور چیز دیکھیے کہ جو بابے ہیں نا ناخن پہ تیل لگواتے ہیں, پہلے ہلکا سا آئل لگواتے ہیں, آئل سے نا وہ ریفلیکشن ہو جاتی ہے. ٹھیک ہو گیا. اب جب آپ 5 منٹ یا 4 منٹ ایسے فوکس کرتے رہیں گے نا تو آپ کی امیجینیشن میں وہ بندہ آ جائے گا سامنے, جو سب آپ کو کانشیس سے زیادہ. نکل کے. اور انٹرسٹنگلی آپ نے یہ نوٹ کرنا ہے کہ بندہ چور یا وہی ہوتا ہے جو زیادہ فیوریٹ ہو, کیونکہ وہی اس کے ذہن میں آئے گا. وہ کہتے سانوں تو یقین نہیں سی آیا بندہ کام کرے. مائنڈ گیمز ہے نا, مائنڈ بچے نا, اب بچے بٹھاتے بچے کو ہیں, ہاں بچے کو بٹھاتے ہیں, کیونکہ بچے کو اس لیے بٹھاتے ہیں کہ اس کی امیجینیشن بڑی سٹرونگ ہے, ڈر خوف, اور اس کے لیے جو فیوریٹ بندہ ہوگا نا وہ وہی بتا. اچھا میں نے اچھا پھپھو نظر آ رہی, انہوں نے کہا لو جی. مجھے یہ نہیں سمجھ آتی ہمیشہ پھپھو کیوں نظر آتی ہے, خالہ نہیں, کوئی اور چاچا ماما کوئی ہو کوئی بھی ہو سکتا, گھر سکتا کا ملازم ہو سکتا. یہ میں آپ کو اس کے پیچھے یہ ہپنوسس بتا یہ رہا ہوں. ہپنوسس ہے بیسیکلی, بالکل صحیح. یہ نوسر بازیاں ہیں, اس میں کوئی سائنس کپڑے نہیں. کٹنے کی بات ہم نے کی, کاٹ دو یار, تسی کاٹ دو جا کے. نہیں کبھی کبھی کہتے ہیں سوئے ہوئے ہیں, رات کو چھینٹیں نظر آ گئی خون مجھے کی. شاہ جی مجھے یہ بتائیں, گوروں کے کپڑے کیوں نہیں کٹتے, مجھے بتا. بالکل صحیح. اوتھے تے روز کٹنے چاہیے جیڑی انہاں دی حالت ہے, ہاں جیڑی انہاں دی حالت ہے. اسی تے پھر بھی نماز روزہ حج زکات کوئی ٹرانسفر نہیں, آپ جا رہے ہیں اگلے دنوں میں یو کے لے جائیں ساتھ یار, جہاز میں بٹھا کے ساڑی جان چھڑاؤ سر, تسی چلے ہو واپس. میں تو لوگوں کو ایجوکیٹ کر رہا ہوں بھئی اینا چیزاں تو نکلو, کو محنت کرو, کو کام کرو. کوئی دیکھیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹریٹمنٹ کا نہیں بتایا کہ آپ علاج کروائیں, جو بھی آپ کی حکمت ہے, ایلوپیتھی ہے, جو بھی اویلیبل ہے, بالکل صحیح, لاجک سے آپ ٹریٹمنٹ کروائیں. ایک ہمارے لیے سنت چھوڑ گیا نا, تو فالو کرو. بالکل صحیح, ٹھیک ہے نا. اب مجھے یہ بتائیں شاہ جی, آپ نے ایسے پیر دیکھے ہیں جن کا کڈنی کا آپریشن ہوتا ہے, دیکھیں کئی کروا رہے ہوتے ہیں نا, ہاں جی, وہ کسے دا روحانی آپریشن کر رہے ہوندے جنہاں نوں کڈنی دی درد ہوندی, تے اپنا کرو یار, اپنے لیے ڈاکٹر اپنا کیوں نہیں کر دے, ہائے ہائے, اپنا اتنے سروسز ہاسپٹل چ پے نے. ٹھیک ہے نا, اپنا علاج اتوں کروا رہے ہیں. اچھا بڑے بڑے پیر جو ہے نا باہر سے علاج کرانے جاتے ہیں, میں ایئرپورٹس پہ دیکھتا ہوں نا بڑے بڑے پیر ان کے ساتھ, نام نہیں میں لینا چاہتا, میں خود جانتا ہوں ایسے پیروں کو, وہ باہر جا کے علاج کرا رہے ہوتے ہیں اور بڑا ماڈرن معیاری علاج کرواتے ہیں, اور مریدوں کو, میں اصل میں یہ نہیں انکاری نہیں ہوں کہ پھوک اور دم اور ان چیزوں کے ہم خلاف نہیں ہیں, پلیز یہ سمجھیے گا, دراصل ایک پوری انڈسٹری کھڑی ہو گئی ہے, اور وہ جو انڈسٹری ہے وہ اتنی خوفناک انڈسٹری ہے. میں اس میں 3 چیزوں کے بڑے خلاف ہوں ڈاکٹر صاحب, جو 3 ظلم ہو رہے ہیں اس انڈسٹری کی وجہ سے. ایک, لوگوں کے
اعمال خراب ہو رہے ہیں. True, سب سے قیمتی چیز آپ کی توحید ہے اور اللہ پہ توکل ہے. خدا نہ خواستہ اگر آپ اور آپ کے رب کے بیچ میں پیر حائل ہو گیا, یہ بڑا ظلم ہوا ہے, یا بابا حائل ہو گیا, اس نے آپ کا ایمان جو ہے وہ ضائع کر دیا. نمبر 2, دوسرا جو بڑا ظلم ہو رہا ہے وہ پیسہ ضائع جا رہا ہے. لوگوں کا ٹائم اور پیسہ, سر بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ, ٹائم, بڑے بڑے طاقتور لوگ, یقین کریں میں ان کی کہانی ہے, میرے پاس آتے ہیں کاؤنسلنگ کے لیے, اصل میں وہ نفسیاتی عارضہ ہوتا ہے, اصل میں وہ چھوٹا سا کانفلکٹ ہوتا ہے جس کو ریزالو کرنا ہوتا ہے, وہ اصل میں حقیقت نہیں ہوتی, اور کوئی پیر انہیں کیش کر رہا ہوتا ہے. اور بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ فیملیز ایسی ہیں جن کو یقین کریں, جن کے پیروں کو دیکھیں تو آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ اس قدر بھیانک اور خوفناک ہے. انہوں نے صرف ہیپنوٹائز کیا ہوا ہے مائنڈ کو, کیموفلیج کیا ہوا ہے. تیسرا سر, عزتیں لٹ جاتی ہیں. ہماری بڑی بیٹیاں بہنیں مائیں ایسی ہیں جن کی عزتیں لٹ جاتی ہیں. وہ کیونکہ اگلے کو مائنڈ کو اس نے گریب کیا ہوتا ہے, وہ کنڈیشن لگاتا ہے کہ یہ کام کرنے کے لیے آپ کو یہ کرنا پڑے گا, اور یہ عمل ہے تو جائز نہیں, لیکن اس میں اتنا ایک اگریسونیس ہوتی ہے, خواہش کے لیے اتنا جنونی ہوئی ہوتی ہے عورت سامنے. میں مثال دے دیتا ہوں آپ کو. اگر کسی کی سوکن ہے یا کسی کا ہسبینڈ اس کا ایکسٹرا میرٹل کسی سے چل پڑا, وہ پنجابی وومن اتنی اگریسو ہوتی ہے کہ وہ اس ریلیشن کو توڑنے کے لیے اور اپنے خاوند کو سیو کرنے کے لیے اس حد تک چلی جاتی ہے سم ٹائم, جو کوئی عام بندہ سوچ بھی نہیں سکتا. اور یہ سارے جھوٹے کریکٹرز جو ہیں وہ یہ تینوں چیزوں کو گوا دیتے ہیں. ایمان گیا, وقت اور پیسہ گیا, اور بعض اوقات عزتیں بھی چلی جاتی ہیں. میں سب کو غلط نہیں کہہ رہا, کچھ ٹھیک لوگ بھی ہوں گے, لیکن یہ ایسا ہو رہا ہے ڈاکٹر صاحب. میجورٹی جی بالکل ہو رہا ہے. پہلی بات تو آپ نے نا ایک پیر کی بات کی ہے, پیر کو دوسرے سینس میں ہم مرشد بھی کہتے ہیں. اب لوگوں کو مرشد کا پتہ ہونا جی, مرشد ہوتا پوری قوم کو مرشد کا پتہ ہے ویسے. دیکھیں, ہاں, مرشد کا مطلب ہوتا ہے, انگلش میں سے مینٹور کہتے ہیں, یا مینٹر بھی لوگ پڑھتے ہیں امریکن سٹائل میں. اب مینٹور کون ہوتا ہے؟ جو آپ کو گائیڈ کرتا ہے. ہر وہ بندہ جو آپ کو کسی چیز میں گائیڈ کر سکتا ہے نا, وہ آپ کا مرشد ہے. بالکل ٹھیک ہے, ویری سمپل. اور میں اکثر کہتا ہوں کہ آپ کا ایک مرشد نہیں ہونا چاہیے, کئی مرشد ہونے چاہیے. ہاں, ہر سبجیکٹ کا, ہر ایریا کا. 100% ایسی ہر جی دیکھیں نا, ایک میرا روحانی مرشد ہے جو مجھے اسلام کے حوالے سے گائیڈ کرتا ہے, وہ میرا روحانی مرشد ہے. میں اس کے پاس جاؤں گا نا, میں اس سے پوچھوں گا, مرشد میں گڈی کیڑی لواں, ہاں, انہوں نہیں پتا, وہ تو شعبہ ہی نہیں ہے. وہ تو شعبہ ہی نہیں. بالکل صحیح جی. مجھے یہ بات ایک ایسے مینٹور سے کرنی چاہیے جس نے 7-8 گاڑیاں رکھی ہوں, یا اس کو ایکسپیرینس. گڈیوں والا مرشد, گڈیوں والا مرشد. واہ 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 واہ, کیا ویسے گڈیوں والا مرشد, گڈیوں والی سرکار. سر آپ نے کریئر کون سا چوز نہیں ہے نا, مطلب دیکھیں مثال لیجئے کہ ہمارا یہ جو بڑا پیارا دوست ہے پاک ویل والا, وہ گڈیوں والا مرشد ہے. ایگزیکٹلی, آپ کو اچھی گائیڈنس دے گا. صحیح بات ہے. ایک آپ نے کریئر کون سا چوز کرنا ہے, آپ کے لیے ایک علیحدہ مرشد ہونا چاہیے. یہ لوگوں کو گائیڈ کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں, ایک آپ ایسے آپ نے مرشد چوز کر لیا ہے جو جس کا کوئی کام ہی نہیں سوائے اس کو کالا بکرا دینے کے, ہر میں 2 مہینے بعد آپ ایک کالا بکرا دے کے آ جاتے.